معروف لکھاری اور تجزیہ کار بلال غوری نے کہا ہے کہ نومبر 2027 میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مدت ملازمت ختم ہونے پر انہیں مزید 5 سال کے لیے آرمی چیف تعینات کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب آئین میں ایسی کوئی پابندی نہیں کہ ان کی دوبارہ سے کتنی مرتبہ تعیناتی ہو سکتی ہے یا ان کی مدت ملازمت میں کتنی توسیع دی جا سکتی ہے۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تازہ تحریر میں بلال غوری کہتے ہیں کہ بری فوج کے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر اب فیلڈ مارشل ہو گئے ہیں۔ ایک طرف ان کے خیر خواہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ چونکہ فیلڈ مارشل کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، اس لیے عاصم منیر اب تاحیات آرمی چیف ہوں گے۔ ان کے نام سے بدک جانے والے عمران خان کے یوتھیوں کا اصرار ہے کہ پنج تارہ جرنیل ہو جانے کے بعد عاصم منیر فوج کے علامتی سربراہ ہو جائیں گے اور ان کی جگہ نیا آرمی چیف تعینات کیا جائے گا، لیکن اس خاکسار کی رائے میں یہ دونوں مفروضے غلط ہیں۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ ماہرانہ رائے دے رہے ہیں انہیں شاید فیلڈ مارشل اور کورٹ مارشل کا فرق بھی معلوم نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کوئی عہدہ یا کسی منصب پر تعیناتی نہیں، بلکہ یہ صرف ایک رینک ہے، جس طرح لیفٹیننٹ جنرل 3 ستاروں والے جرنیل کا رینک ہوتا ہے اور کور کمانڈر اس کا عہدہ افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ کا سربراہ کبھی کرنل رینک کا فوجی افسر ہوا کرتا تھا، پھر بریگیڈیئر، اب بعد ازاں میجر جنرل کو ڈی جی ISPR بنایا جانے لگا۔ برس ہا برس سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پہ ترقی پانے کے بعد متعلقہ افسر اسی عہدے پر کام کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ، میجر جنرل بابر افتخار اور میجر جنرل احمد شریف چودھری، یہ سب 2 ستاروں کے ساتھ انٹر سروسز پبلک ریلیشن کے ڈائریکٹر جنرل بنائے گئے، لیکن اگلے رینک میں ترقی ملنے کے بعد بھی کچھ عرصہ ان ذمہ داریوں پر برقرار رہے۔ اسی طرح بری فوج کا سربراہ بنایا جاتا ہے، اسے 4تھا ستارہ لگا کر جنرل کے رینک میں ترقی دے دی جاتی ہے۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ اب اگر جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل ہو گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کے لیے موزوں نہیں رہے۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ بری فوج کے ایک سربراہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بطور لیفٹیننٹ جنرل خدمات سر انجام دیں اور فل جنرل پروموٹ نہیں ہوئے۔ یقین نہیں آتا تو آخری کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل گل حسن کی کتاب پڑھ لیں۔ دراصل یہ باتیں پہلے فوجی حکمران جنرل ایوب خان کی روایت سے کشید کی جا رہی ہیں، جنہوں نے انان اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے لیے فیلڈ مارشل کے رینک کا انتخاب کر لیا اور جنرل موسیٰ خان کو افواج پاکستان کا کمانڈر ان چیف تعینات کر دیا۔ لیکن اس طرح کے مفروضے تخلیق کرنے والے یہ بات فراموش کر رہے ہیں کہ ایوب خان تو خود بادشاہ بن گئے تھے، مگر عاصم منیر بدستور بادشاہ گر ہیں۔ بلال غوری کے بقول ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایوب خان بازوم خود فیلڈ مارشل تھے۔ انہوں نے مصر کے ڈکٹیٹر جنرل عبد الفتاح السیسی کی طرح خود ہی اپنے لیے یہ ٹائٹل منتخب کر لیا تھا، جبکہ جنرل عاصم منیر کو باقاعدہ منتخب حکومت نے کابینہ کے ذریعے فیلڈ مارشل کے رینک میں ترقی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے لیفٹیننٹ جنرل عتیق الرحمان نے اپنی خود نوشت میں ایک بہت دلچسپ واقعہ تحریر کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل عتیق الرحمان دوسرے فوجی حکمران جنرل یحییٰ خان کے دور میں مغربی پاکستان کے گورنر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہے۔ وہ اپنی سوانح حیات میں بتاتے ہیں کہ جب ایوب خان فیلڈ مارشل بن گئے تو انہوں نے مصر کے فوجی حکمران جمال ناصر کی طرح چھوٹے گھر میں رہنے کا وعدہ پورا نہ کیا۔ بہرحال ان دنوں افغان وزیر خارجہ سردار نعیم پاکستان آئے تو پشاور میں سرکاری ظہرانے کے دوران ان کی نشست جنرل عتیق الرحمان کے پاس تھی۔ افغان وزیر خارجہ عتیق الرحمان کی طرف جھکے اور کہا، افغانستان میں تو جنگ جیتنے والے جرنیل کو فیلڈ مارشل بنایا جاتا ہے، آپ کے ملک میں فیلڈ مارشل بنائے جانے کا کیا طریقہ ہے؟ عتیق الرحمان سمجھ گئے کہ دراصل افغان وزیر خارجہ جنرل ایوب خان کے فیلڈ مارشل بننے پر طنز کر رہے ہیں۔ عتیق الرحمان کہتے ہیں کہ ہم میں سے بیشتر فوجی افسر ایوب خان کو یہ رینک دیے جانے پر خوش نہ تھے، کیونکہ یہ سیاسی نوعیت کا فیصلہ تھا، لیکن ظاہر ہے یہ بات سردار نعیم کے ساتھ نہیں کی جا سکتی تھی، لہٰذا جنرل عتیق الرحمان نے جلد سوچ کر کوئی مناسب جواب دیا تاکہ افغان وزیر خارجہ کی تسلی کروائی جا سکے۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ آپریشن بنیان مرصوص کے بعد چونکہ جنرل عاصم منیر قوم کے ہیرو بن چکے ہیں، لہٰذا یہ بات باور کرانا ضروری ہے کہ اب مسئلہ ان کے مخالفین کا نہیں بلکہ حقیقی امتحان انہی کے پرستاروں اور قصیدہ خوانوں سے بچانا ہے۔
सैयद आसिम मुनीर के तलबगारों का इसरार है कि चूंकि फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता, इसलिए जनरल आसिम मुनीर अब ताहयात सिपहसालार होंगे। इसके बरक्स पूरी बात यह है कि फील्ड मार्शल तादम मर्ग रिटायर नहीं होता, लेकिन आर्मी चीफ तो तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक सुबुदोश हो जाता है। हाँ, अलबत्ता अगर हुकूमत चाहे तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ताहयात आर्मी चीफ के मनसब पर बरकरार रख सकती है, क्योंकि नवंबर 2024 में पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में मजीद तरमीम के लिए जो बिल मंजूर करवाया गया था, इसमें न सिर्फ सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई थी, बल्कि इसमें तौसी और दोबारा तैनाती की गुंजाइश भी मौजूद है। बिलाल गौरी के मुताबिक इसके अलावा 4 सितारों वाले जर्नैल यानी फौज के सरबराह की रिटायरमेंट के लिए उम्र की बालाई हद यानी 64 साल की उम्र में सुबुकदोश हो जाने की जो कदगन थी, इसे भी खत्म कर दिया गया था। यानी नवंबर 2027 में जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत खत्म होगी तो इन्हें मजीद 5 साल के लिए आर्मी चीफ तैनात किया जा सकता है, और ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि कितनी बार दोबारा तैनाती हो सकती है या मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जा सकती है। आसिम ऐसे मुहाफिज को कहते हैं जो पारसा हो, ना सिर्फ खुद को गुनाहों से बचाए बल्कि दूसरों को भी महफूज रखे। मुनीर रोशनी से इबारत है, गोया अब हम आसियों, गुनाहगारों और खताकारों के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ही उम्मीदों का चिराग हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।